السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض رضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ وما الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ امت کو جو فتنے درپیش ہیں اور جن فتنوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ڈرا کرتے تھے، ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہماری دنیا ہے۔ اب دنیا ایسی چیز ہے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ رہنا بھی یہیں پر ہے اور مقابلہ بھی اسی سے ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انی لا اخشى علیکم الفقر، مجھے تمہارے بارے میں غربت کا، فقیری کا اتنا خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ تم فقیری میں مر جاؤ گے، تمہیں کھانے کے لیے نہیں ملے گا، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے جو تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے، دنیا تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، کما بسطت لمن کان قبلکم، جیسے ان لوگوں کے لیے دنیا کھول دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے۔ فتنافستم فیہا کما تنافسوا فیہا، تم اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا کی دوڑ میں، اس دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے تم سے پہلے لوگ ایسے کرتے رہے ہیں۔ فَأَهْلَكَتْكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور تمہیں بھی دنیا اسی طرح برباد کر دے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو کر چکی ہے۔ اور یہ خدشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% درست تھا، اور امت کو یہ دنیا ایک مسئلہ بن کر درپیش ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آدھی دنیا مسلمانوں سے بھری ہے، پھر بھی اسلام ہی مظلوم ہے، پھر بھی مسلمان ہی پس رہا ہے؟ جہاں دیکھیں آپ کو مسلمانوں کی لاشیں نظر آتی ہیں، جس ملک میں دیکھیں فتنہ اور فساد ہے تو سمجھیں وہ مسلمان ہیں، جہاں دیکھیں کافروں کا غلغلہ ہے، کافروں کی توپیں چل رہی ہیں، سمجھیں مسلمان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، مسلمانوں نے اس دنیا کے فتنے میں اپنا سر دے رکھا ہے، اور اب یہ اس دنیا کے فتنے سے نکل بھی نہیں رہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہاڑوں میں، آپ خانقاہوں میں، آپ تنہائیوں کے گوشوں میں دعائیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، شاید تھوڑا بہت اس دنیا کے فتنے سے یہ بچے ہوئے ہیں، وگرنہ بچنے کا اصل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سکھایا نہیں گیا تھا کہ آپ الگ تھلگ ہو جائیں اور تنہائیاں اختیار کر لیں اور دنیا سے بالکل کٹ ہی جائیں، بلکہ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا سے مقابلہ کر کے گئے اور دنیا کو جیت کر گئے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں جو مسئلے ہمیں درپیش ہیں،
دیکھیے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، بہت قریب ہے کہ دنیا کی باقی امتیں تمہارے اوپر امنڈ پڑیں، ٹوٹ پڑیں، جیسے کھانے والے اپنی تشتری پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے برتن کے اوپر ایک دفعہ اچانک بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس کو مکانا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے وَمِن قِلَّتِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول کیا ہم اس دن بہت کم رہ جائیں گے؟ بہت کم مطلب یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جو 313 ہو کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سوچ رہے شاید اتنے بھی نہیں، اتنے بھی نہیں، مطلب ادھر 1000 ہیں ادھر 3000 ہیں، ادھر 3000 ہیں اگلے 2 لاکھ تھے لیکن ٹکرا جاتے تھے، اور وہ پوچھ رہے ہیں امن قلتی نحن یومئذ، اللہ کے رسول اتنے کم رہ جائیں گے ہم؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، قلت کی بات نہیں ہے، تم اس وقت بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت کسی سیلاب کی سطح پر بہنے والے تنکوں اور جھاڑ پھوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی، تم اس طرح ہوگے جس طرح سیلاب کے اوپر بہنے والے تنکے ہوتے ہیں، جھاڑ پھوس ہوتی ہے اور جھاگ ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن کے سینے سے اللہ تمہارا خوف، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ کھینچ کے نکال دے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا۔ اب صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ تمہیں دنیا بہت اچھی لگے گی، تم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا، اور جب آپ اپنی آخرت کی بات کر ہی نہیں رہے، جب آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے رخصت بھی ہونے ہیں، جو مولوی آپ کو آخرت کی یاد کرے آپ کہتے ہیں دقیانوس مولوی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس موضوع ہی اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی میرے پچھلے دنوں ایک دینی مجلس کو دیکھا جہاں 4-5 لڑکے کہہ رہے تھے کہ مولویوں کے پاس 2-4 موضوعات کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ایک حکومت کا وزیر تھا، میں نے اس کو سنا، وہ مذاق کر رہا تھا کہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا، مطلب یہ مسلمانوں کی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا مسلمانوں کو اپنی موت کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی موت کی جب آپ موت کو پسند ہی نہیں کر رہے، موت کی تیاری میں پڑ ہی نہیں رہے، اس لیے جب آپ کو سامنے موت کا نام آتا ہے نا تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ مرنا تو چاہ ہی نہیں رہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا چاہ ہی نہیں رہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ایسے چمٹے ہیں کہ بس یہ دنیا آپ کی کھال بن کر رہ گئی ہے، اس لیے دنیا والے آپ کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ آپ کو دنیا پسند ہے نا، دنیا آپ کے اوپر غالب آ گئی ہے، اور ایسی غالب آ گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں یمن میں مسلمان کٹ رہے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری دکان تو ٹھیک چل رہی ہے نا۔ جی چین میں مسلمانوں کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہو رہا، کوئی بات نہیں ہے جی۔ برما میں ہماری لاشوں کو گدھ اور کتے اور بھیڑی آ کے نوچ کر لے کے جائیں، گیدڑ نوچ کے لاشوں کو مسلمانوں کی اٹھا کے لے کر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی دکان بند کی کہ اس لیے کہ ہماری جو ہے نا برما میں ظلم ہو گیا، کیا کیا ہم نے اس کے لیے؟ کوئی ایک آدمی مجھے بتائیں جس نے کھانے میں گوشت کی بجائے دال کی ہو کہ میں نے گوشت کے پیسے برما بھیجوں گا اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری دنیا تو پوری ہے نا، اور ہمیں دنیا کے علاوہ چاہیے کیا؟ جب آپ کی دنیا پوری ہے، آپ کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، آپ کو رہنے کے لیے مل رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، بزنس چمک رہا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا فلسطین میں مسجد اقصی پہ کب بمباری ہوتی ہے، آپ کی ساری افطاریاں ٹھیک جا رہی ہیں، بات ختم۔ بات سمجھ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس چکر میں ہم پڑ گئے ہیں نا،
ہمارا اصل مقصد یہ تھا ہی نہیں کبھی. مسلمان کو کب سکھایا گیا ہے کہ تو اس دنیا کے لیے سارا کچھ لٹا دے؟ یہ کب سکھایا گیا آپ کو؟ تو بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر آتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے کام تھا، میں کیا تو اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں واپس آ گیا، کچھ دیر کے بعد میں پھر گیا، اب آپ جاگ گئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تھے تو میں نے دیکھا جس چٹائی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے نا، وہ چٹائی چھاپ بن کے آپ کی کمر مبارک کے اوپر چھپ گئی تھی، گڑ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک. کہتے ہیں میں رو پڑا. آپ نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ دیکھیں کیسر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ ہیں، اتنی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، اتنی آسائشوں کے ساتھ، اتنے ناز و نعم کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ ہیں ہمیں فرق پڑتا ہے کہ ہماری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے تو امت کی خاطر تڑپتے تھے. ساری رات اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کر پاؤں سوج جاتے تھے امت کی خاطر. ہمیں امت سے کیا لینا بھائی؟ ہماری دنیا ٹھیک ہونی چاہیے، ہمارے پلاٹ ٹھیک ہونے چاہیے، ہماری کوٹھی کی سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے، بس. اس کے علاوہ کیا سوچ ہے ہماری؟ اب دیکھیں نا آپ کی زندگی ہے، آپ میں سے کوئی 20 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40-50 بزرگ بھی بیٹھے ہیں. ایک نوٹ تو کریں، آپ کبھی اپنے اوپر غور تو کریں، میری اس زندگی میں میرا مقصد اور ٹارگٹ کیا تھا؟ میری زندگی کے 5 سال کبھی اس مشن میں گزرے کہ میں نے اس امت کے لیے کچھ کرنا ہے؟ کبھی؟ یہ امت وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑ پڑے تھے. یہ امت ہے نا، یہ امت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد پڑھ رہے تھے تو بیچ میں ایک آیت آ گئی. آیت کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول تھا جو قیامت والدن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت حکمت والا، بہت غلبے والا ہے. بس یہ آیت تھی. جب ان کی بات آئی نا جی، ان کو عذاب دیتے تو تیرے بندے ہیں، ان کو بخش دیتے تو تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے. جب ان کی بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کے علاوہ آگے اور نہیں بڑھ سکے. ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے اور اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہے ساری رات. کبھی آپ نے بھی سوچا میری رات کا کوئی ایسا حصہ جو میں نے اس لیے جا کے گزارا ہو کہ میری امت میں کشمیر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے؟ کبھی میں نے سوچا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فلسطین کے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاکستان میں جب جی جاتا ہے ڈرون پھینک کے چلے جاتے ہیں. کبھی میں نے سوچا میں کم سے کم اور کچھ نہیں پاکستان کے لیے کچھ کروں؟ کبھی؟ جانتے ہیں کیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا کہ تم بہت زیادہ ہوں گے، کروڑوں اربوں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے لوگ، 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں، اور کافروں کے سامنے جاؤں جاؤں کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ. کیا کر رہے ہیں ہم؟ صرف کیا ہے، میری دنیا ٹھیک ہے، مجھے کبھی درد نہیں ہوا. شام کے ساحلوں میں جو بچہ سمندر کے گرد مر کے ساری دنیا چیخ اٹھی، مجھے نہیں فرق پڑتا بھائی. میری دکان ٹھیک چل رہی ہے نا، گاہک آتے ہیں جاتے ہیں، صبح جاتا ہوں ڈیوٹی پہ، شام کو واپس آتا ہوں، میری آنکھوں سے کبھی ایک آنسو نہیں نکلا کیونکہ مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو میرا تھا ہی نہیں. میرے وہ ہیں جو میں گھر جاتا ہوں میرے بچے میرے ساتھ لپک جاتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اس کے علاوہ میرا کیا ہے؟ میرے عزیز بھائی یہ امت ایسی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کی تربیت اس لالچ بھری زندگی کی طرح نہیں کی، کبھی بھی نہیں ایسے ہوا. وہ لڑتے تھے، مرتے تھے صرف اس لیے کہ اللہ کے دین ہو، دین کے دعوے دار ہوں، دین کا نام لینے والے ہوں، مسلمان ہوں.
جان دیتے تھے یقین مانے اس کے لیے۔ انصار کو دیکھیے نا آپ، مطلب قبیلوں کے قبیلے قربان ہوتے تھے صرف اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے۔ سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ میں نے کیا دیا دین کو؟ ہاں مجھے دنیا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اِثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو۔ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا زیادہ اچھی لگ رہی ہے من الآخرہ، آخرت کی بجائے دنیا بہت اچھی لگتی ہے، آخرت کی نہیں ضرورت۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، سنو دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ کتنا جی لیں گے آپ؟ کتنا رہ لیں گے یہاں پر؟ کوٹھیاں بنا کے آپ کو کوٹھیوں میں کوئی رکھے گا؟ قبر کی مٹی کے اندر اتارے گا۔ کیا کر لیں گے اس دنیا کو کما کما کے آپ؟ کبھی امت کے لیے بھی جینا سیکھیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم اپنی خانقاہوں کے لیے نہیں، اپنے مصلی کے لیے نہیں، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم نے سمندروں کے پار جا کے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی تھی، اور آپ ہیں کہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ایسے چمٹ گئے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، مسلمانوں کے مردوں کو چیرا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، بموں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے تھے، درد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں۔ آپ کو نہیں لگتا قیامت کے دن جب میں جاؤں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، لوگوں میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول کے اس حوض سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ آپ کو یاد ہے جب احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی دشمن نے وار کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی جس کی کڑیاں نیچے لٹک رہی تھی، جب اس نے وار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کڑیوں پہ لگا اس کا وار، اور ایک کڑی اللہ کے رسول کے چہرے کے اندر گھس گئی تھی، اس چہرے کے اندر گھس گئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہت زور لگایا، نہیں کھلا، نہیں نکلی، آخر کار غالباً طلحہ رضی اللہ عنہ نے یا ابو طلحہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے اس کڑی کو نکالا، ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا، اور جب وہ کڑی نکلی نا تو وہ خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر اس زخم پہ رکھی، تب جا کے وہ خون بند ہوا۔ آپ کو نہیں لگتا اگر میں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جاؤں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں نا امت کا۔ میرے جسم کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے گیا ہوں، شاید مرکز اہل حدیث میں فنڈ بھی جمع کراتا ہوں گا، کبھی یعنی غور تو کریں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا وہ داغ دکھایا ہو کہ دیکھ اللہ کے دین کے لیے میں نے زخم کھایا تھا، تو نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا تو نے اللہ کے دین کے لیے۔ آپ کو نہیں لگتا ہمارے چہروں کے اوپر 1000 درجہ، لاکھ درجہ، کروڑ درجہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چہرہ اللہ کے دین کے لیے زخمی ہوا ہے، میرے چہرے پر کسی نے تھوکا بھی نہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے نہیں ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ توحید کی بات کرو، ہمیں لگتا ہے حضرت وہ بات کر گیا، اس نے کچھ بات کہہ دینی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، تیرے سے بات بھی نہیں سنی جاتی کسی کی۔ اگلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کافروں کا ایک گروپ بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں۔ جب آپ طواف کرنے کے دوران اس گروپ کے پاس سے گزرے نا
تو نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے. آپ نے برداشت کیا, آپ نے پھر طواف کیا. جب دوبارہ وہ نبی علیہ السلام وہاں گئے تو نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے. آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تسمعون معاشر قریش, او قریش کے لوگوں سن رہے ہو, سنو میری بات. انی بعثت بالذبح بین یدی الساعہ, مجھے اللہ نے قیامت سے پہلے تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے. قیامت سے پہلے تم جیسے بدماشوں کو ذبح کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, مطلب اس کائنات کا معزز ترین انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, اگلے گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. وہ شخصیت جس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کے بیت اللہ میں لگایا ہے, اسی کو طواف کرنے سے روک رہے ہیں. آپ کو بھی کبھی کسی نے مسجد سے اٹھا کے باہر نکالا, بھائی تو ہماری مسجد سے نکل, بات کریں نا, دیکھیں نا. آخر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو دین اتنا قسم پرسی کی حالت سے گزر رہا ہے, دین اتنا غربت کی حالت سے گزر رہا ہے, اس میں ہمارا قصور ہے؟ ہم پڑ گئے اس دنیا میں, اور ایسے پڑ گئے, دنیا کی فکر رہ گئی, دین کی نہیں رہ گئی, دین کی نہیں رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں نا جی, سب پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول ایک نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں, وہ کافروں کا ٹولہ ایک پھر بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل ان میں سے کہتا ہے, کون ہے جو جائے, آج فلاں قبیلے نے کچھ اونٹ ذبح کیے ہیں, وہاں سے اوجڑی اٹھا کے لائے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو یہ اوجڑی اٹھا کے ان کی پشت کے اوپر رکھ دیں. کوئی ایسا ہے؟ وہاں جو بدبخت ترین آدمی تھا عقبہ ابن ابی معیط, وہ اٹھا اور وہ اس اوجڑی کو اٹھا کے لایا. حدیث کے الفاظ ہیں, خون اور گوبر سے بھری ہوئی تھی وہ اوجڑی, خون اور گوبر سے آلود تھی وہ اوجڑی, اور آ کے اس نے نبی علیہ السلام کی پشت پر رکھا. کوئی ایسی نماز میں نے بھی ایسے پڑھی ہو, دین کے لیے جی, توحید کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے. دیکھیں نمازیں پڑھنے کے لیے تو اللہ کے رسول کا بھی گھر تھا نا, گھر میں پڑھی جا سکتی تھی نا, گھر میں. دیکھیں عذر تو بہت تھے, لیکن نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آگے پڑھ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ روز روز کی لڑائی تھی, روز روز کی چپکلشیں تھیں, روز روز کے تانے تھے, روز روز کی باتیں تھیں, ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی. ان کا غلغلہ تھا کافروں کا. توتی بولتا تھا, ہر طرف شرک ہی شرک کے نعرے لگتے تھے. بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے تھے, اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول پھر مڑ کے اسی بیت اللہ میں آتے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العزیز الحمید. جرم آپ کو اور کوئی بھی نہیں تھا, کوئی اور جرم نہیں تھا. ایک بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی بات کرتے تھے اور وہ اپنے لات اور منات کی بات کرتے تھے. آپ فرماتے تھے نہیں, لات اور منات کو نہیں مانتا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, نہیں مانتا جن کو تم مانتے ہو. میں نے بھی کبھی ایسا نعرہ لگایا. میرے بھائی ہوتے ہیں, رشتہ دار ہیں, کولیگز ہیں, پڑوسی ہیں, مجھے بھی پتہ ہے یہ مسجد نہیں جاتے لیکن فلاں دربار میں جاتے ہیں, پتہ ہے نا ہمیں. ہم نے کتنی دفعہ ان سے لڑائی مول لی صرف اللہ کے دین کے لیے, صرف اللہ کے دین کے لیے. یہ نونیوں, کافیوں, پیپیوں, پیٹیوں کے چکر میں جو لڑتے ہیں, کبھی اللہ کے لیے بھی لڑیں, اللہ کے دین کے لیے کبھی. دیکھیں نا, ایک آدمی کے جسم پر دین کے لیے ایک زخم بھی نہیں لگا, وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں دنیا کا نہیں ہوں, میں دین کا ہوں, میں دیندار ہوں؟ کون سے دین کی بات کرتے ہیں آپ بھائی, کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ مطلب یہ دینداری ہوتی ہے؟ جب جس کا جی چاہتے ہیں آپ کے پیغمبر کو گالی دے کے چلا جاتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ لوگ؟ آپ کے پیغمبر کے کارٹون بناتے ہیں, توہین کرتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں. آپ کے قرآن کو استنجے کی جگہ استعمال نہیں کرتے یہ لوگ. گلیوں میں, سڑکوں میں, چوراہوں میں اس قرآن کو آگ لگا کے آپ کو بتاتے ہیں تیرے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کو سنانے کے لیے اللہ کے رسول پتھر کھاتے تھے. یہ وہی قرآن ہے نا.
جس کو سنا سنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شہید کرواتے تھے. یہ وہی قرآن ہے. وہ جو حدیثیں ہیں نا پتھر باندھے ہوئے تھے، اسی قرآن کی وجہ سے ہیں نا. یہی قرآن کہتے ہیں ان کے خلاف لڑو. یہی قرآن کہتا ہے فَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے ہو جاؤ، یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. اللہ کے رسول کبھی بھی ڈھیلے نہیں ہوئے، کبھی نرم نہیں ہوئے، شرک کو کبھی کسی صورت میں قبول نہیں کیا. اور ایک میں ہوں، یعنی میں اسی دین پر چلتا ہوں، کبھی کسی نے مجھے دین کے لیے تانا نہیں دیا. کیسی مسلمانی ہے بھائی؟ ایسے نہیں ہے. یہ دین خاص لوگوں کا دین ہے، یہ کمزور لوگوں کا، بزدلوں کا، ہجڑوں کا دین نہیں ہے. یقین مانیے، مردوں کا دین ہے جی، اہل میدان کا دین ہے جی، قربانیوں کا دین ہے. یہ لوگوں نے حلوے منڈوں کے چکروں میں اس دین کو تقسیم کیا ہوا. آج فلانا دن ہے، آج حلوہ بناؤ، آج فلانا دن ہے چاول بناؤ، آج فلانا دن ہے حلیم بناؤ. کیسی بات کرتے ہیں. وہاں ایک اعلان ہوتا تھا 2-4 ادھر شہید ہو رہے ہیں، 2-4 ادھر شہید ہو رہے ہیں، 8-10 ادھر شہید ہو رہے ہیں، 70 تو عہد میں شہید ہو رہے ہیں. وہ سنتے کون زندہ کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جس فتنے کا میں نے تذکرہ کیا ہے، دنیا کا فتنہ، ہم اس میں ایسے مگن ہوئے ہم سے دین چھوٹ گیا ہے. دین کی حقیقت چھوٹ گئی ہے، دین کی اصلیت چھوٹ گئی ہے، دین کی محبت نکل گئی ہے دلوں سے. اب دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے. میری دنیا اچھی ہے تو سب اچھا ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. ہمیں فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان پس رہے ہیں، ساتھ والا پڑوسی مار رہا ہے، نہیں فرق پڑتا بھائی. لیکن ایسے چلے گا نہیں، ایسے چلے گا نہیں. اللہ ایسے دین کو مان نہیں رہا. دیکھیں نا، ہم اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہمارا شمار ہی نہیں ہو رہا. اور وہ 313 تھے نا دنیا کے ایوانوں میں، کیسر اور کسریٰ میں اس کے چرچے ہو رہے تھے. آج مدینے میں یہ ہو گیا ہے. آپ سوچ سکتے فرق ہے نا، بہت بڑا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلا ثم لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم. جب تم سودی کاروبار بیعینہ شروع کر دو گے، سود کی ملاوٹ والا، سود کی ایک خاص شکل ہے اینہ کی تجارت میں، جب تم یہ چیزیں شروع کر دو گے، تم بیلوں کی دمیں پکڑ کے اور کھیتی باڑی کے ساتھ خوش ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، جہاد، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. ثم لا ينزعه، اور اس ذلت کی چادر کو کبھی بھی تم سے کھینچے گا نہیں، کبھی بھی ذلت کو ہٹائے گا نہیں. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے. اس حدیث میں دین سے مراد رسول اللہ نے جہاد لی ہے. جب تک تم اس چھوڑے ہوئے جہاد کو واپس اپنا نہیں لیتے، اس جہاد کے لیے کمر کو کس نہیں لیتے، اس دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر لیتے، اس دین کے لیے چوٹیں کھانے والے جسم بنا نہیں لیتے، اپنے آپ کو دین کے لیے مضبوط نہیں کر لیتے، تب تلک تمہیں اللہ یہ ذلت ہٹا کے عزت دوبارہ نہیں دے گا. اور جب تلک آپ اس خواب غفلت سے نہیں اٹھیں گے، جب تک آپ امت بن کے نہیں سوچیں گے، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا جتھا بن کے نہیں سوچیں گے. ہماری دعوت کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک طرف ایک پارٹی ہے جو طاغوت کے لیے، جو کفر کے لیے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر صف باندھے ہوئے ہے. وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سارے کے سارے ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہیں اور چاہتے ہیں جس طرح بھوکا اپنی پلیٹ کے اوپر، اپنی تشتری کے اوپر، اپنی ڈش کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، سارے کے سارے یہ مسلمانوں کو اپنی تشتری سمجھ کے، اپنی پلیٹ سمجھ کے ٹوٹ پڑے ہیں. یقین جانیے ٹوٹ پڑے ہیں. اور جب تک آپ ان کے مقابلے میں ایک ہو کر توحید کا جھنڈا لے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر ان کے خلاف حزب اللہ بن کر نہیں لڑیں گے،
حزب اللہ بن کر، اللہ کے سپاہی بن کر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، دو فوجیں لڑ رہی ہیں، ایک فوج انٹرنیٹ کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اخباروں کے اوپر، تعلیمی نصابوں کے اوپر، میدان جنگ کے اندر، تیل کے اوپر، پانیوں کے اوپر غلبہ پا کر دوسری فوج کے خلاف لڑ رہی ہے، اور دوسری فوج نہتی تو ہے لیکن اللہ کے نام کے لیے لڑ رہی ہے، اللہ کے لیے لڑ رہی ہے۔ اب اس فوج کو اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان کہا ہے، اس فوج کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حزب اللہ کے کمانڈر ہوں، اللہ کی جماعت کے کمانڈر ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اللہ کے سپاہی بن کر میں ایک تلوار کسی کافر کے اوپر چلا دوں، ایک وار کسی کافر کے اوپر چلا دوں، کسی کافر کا انٹرنیٹ کے میدان میں منہ بند کر دوں، کسی طاغوتی آدمی کو دلیلوں سے چپ کرا دوں، آپ کو نہیں لگتا یہ اللہ کے دین کے لیے ایک سپاہی کے طور پر کام کرنا کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی نہیں بن جائے گی اس طریقے سے؟ کیا کریں گے؟ نوٹ چھاپ کر، پیسے کما کر، اپنے بچوں کو ATM بنایا ہوتا ہے، جی میرا بچہ پائلٹ بنے گا، ایسے کرے گا، پیسے کمائے گا، اسکوپ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوچا میرا بچہ اللہ کے دین کے لیے کیا کرے گا؟ اس دنیا کے چکر سے نکلیں۔ اچھا آپ سارا کچھ کر ہی لیں دنیا کے لیے، کتنا رہ لیں گے دنیا میں؟ 20 سال اور رہ لیں گے، 40 سال اور رہ لیں گے، 100 سال اور رہ لیں گے نا، اور کیا کر لیں گے؟ آخر یہاں سے جانا ہی ہے نا جی آپ نے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جب آپ اللہ کے سپاہی بن کے لڑیں گے نا تو اس کی اور بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ شیخ ہمارا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا، کتنا ٹائم ہے ہمارا؟ 10 منٹ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا، جلیبیب میں تیری شادی کراتا ہوں۔ کالا سے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ چہرے کے اندر اتنی خوبصورتی بھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا جلیبیب میں تیری شادی کراتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کون دے گا مجھے رشتہ؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اذن تجدنی قاصدا، آپ میری قیمت کوئی نہیں پائیں گے، کوئی دے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا ولکن انت لیس عند اللہ قاصدا، تو اللہ کے ہاں بے قیمت نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا، آپ نے کہا آپ نے فرمایا میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے سبحان اللہ، سر آنکھوں پر اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے نہیں؟ کہتا پھر؟ آپ نے فرمایا جلیبیب کے لیے۔ کہتا ہے جلیبیب؟ جانتا تھا جلیبیب کو۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی ان کو انتظامیہ بھی نہیں پوچھتی، مولوی بھی نہیں پوچھتا، لیکن سب لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں یہ لڑکا ہے نیک ہے۔ جلیبیب ایسا تو تھا کہ وہ بندہ فوراً سمجھ گیا جلیبیب، یہ نہیں پوچھا کون سا جلیبیب، جانتا تھا جلیبیب کو۔ تو کہتا ہے جی جلیبیب میں گھر والی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، لڑکی کی ماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ گھر کے والی کے پاس کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے سر آنکھوں پہ؟ جی سبحان اللہ، اللہ کے رسول؟ کہتے نہیں اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے۔ کہتی ہے پھر؟ کہتے ہیں جلیبیب کے لیے مانگ رہے تھے۔ کہتی ہے جلیبیب؟ کہتی میں کبھی بھی جلیبیب کو نہ دوں، کبھی بھی جلیبیب کو نہ دوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے جو بھی مشورہ کرنا تھا، ٹھیک ہے جی میں رسول اللہ کو جا کے بتاتا ہوں۔ اتنے میں ان کی لڑکی بولی دیکھیں اللہ کے رسول نے مانگا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے رسول نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہے دیکھیں آپ اللہ کے رسول کو نہ کریں گے؟ لڑکی بولی ہے، تربیت تھی نا۔ کہتی آپ اللہ کے رسول کو نہ کریں گے؟ ایسا کریں اللہ کے رسول کو نہ کریں، اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں مجھے، اللہ کے رسول مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے جا کے کہا بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے جو مانگا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد جہاد کی آواز آئی، جی جہاد پہ جانا ہے۔ یقین جانیے احد کی لڑائی تھی غالباً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں لڑائی ختم ہوئی نا، آپ نے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ نظر نہیں آ رہا، شاید کہیں شہید ہو گیا ہو۔ تو آپ نے ایک آدمی سے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں فلاں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں فلاں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جی تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں فلاں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا وَلَٰكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبَ، اور میں جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں. مطلب جلیبیب کی کسی کو فکر نہیں تھی، اکیلا جو تھا. نے فرمایا میں جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں. اب سب لوگوں نے چھوڑ دیا جو جس کو ڈھونڈ رہا تھا، سب جلیبیب کو ڈھونڈ رہے ہیں. بالآخر جلیبیب مل گیا. اللہ کے رسول جلیبیب مل گیا ہے، فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے. آپ وہاں گئے، آپ نے دیکھا 7 آدمی ساتھ پڑے ہیں اور ایک جلیبیب پڑا ہے. آپ نے فرمایا قتلہم فقتلوہ، اس نے 7 کو مارا ہے اور 7 نے مل کے اس کو مارا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں باقی لوگوں کو پھٹوں پہ اٹھایا جا رہا، جو لاشیں تھیں نا پھٹوں پہ اٹھائی جا رہی تھی. جلیبیب کے لیے کوئی پھٹا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا جلیبیب کی لاش کو. آپ سوچ سکتے ہیں، مطلب جلیبیب نہ پیسہ تھا نہ خوبصورتی تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن جلیبیب اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھا. اللہ کے دین کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا، لیکن جان تھی نا وہ دے دی اس نے جان. اور کیا کر سکتا تھا؟ وہ تھا کیا اس کے پاس؟ جوان بیوی تھی، اس نہیں پرواہ کی جی میری جوان بیوی ہے، نہیں، دے دی اس نے جان. اللہ کے رسول نے اس کو اپنے دونوں بازوؤں پہ اٹھایا. آپ نے فرمایا جلیبیب منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. آپ تصور کر سکتے ہیں جی، میری زندگی میں کچھ ایسا تو ہو، کچھ ایسا ہو جب میں کل اللہ کے دربار میں جاؤں بتا سکوں اللہ میں نے تیرے دین کے لیے یہ کیا ہے. کچھ ایسا ہو. ٹارگٹ کو بنائیں. جیسے آپ یہ ٹارگٹ بناتے ہیں نا، میں نے اپنی تنخواہ جمع کر کے، سیلری جمع کر کے، سیو کر کے پلاٹ لینا ہے، کرتے ہیں نا لوگ. میں نے بیٹی کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنا ہے جی. میں نے اپنی ساری سیلری وغیرہ جمع کر کے میں نے مکان بنانا ہے جی، بچوں کی شادی کرانی ہے. ایسے کرتے ہیں نا سب لوگ. میں نے اس کو باہر بھیجنا ہے جی، یہ بھی لوگوں کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، امریکہ بھیجنا. کبھی میری زندگی میں ایک ٹارگٹ یہ بھی ہو، میں نے اللہ کے دین کے لیے کافروں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف اللہ کے دین کے لیے ایک مورچہ لگانا ہے. چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ جہادی معسکر کی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو. میری زندگی میں ایک ٹارگٹ ایسا بھی ہو، میری کمائیوں میں اللہ کے دین کا بھی تو حصہ ہونا جی، میرے وقت میں اللہ کے دین کا بھی، میری اولادوں میں اللہ کے دین کا بھی تو حصہ ہونا جی. کچھ ایسا سیٹ کریں میری اولاد میں، میرے وقت میں، میرے بعد میں اللہ کے دین کے لیے بھی جائے گا. پھر تو سمجھے مطلب آپ دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر، دین کی فکر کر رہے ہیں. مگر نہیں، دنیا لے کے بیٹھ جائے گی، آپ کو دنیا کچھ بھی نہیں دے گی. جب آپ مریں گے آپ کے کفن کے ساتھ کچھ جیب بھی نہیں بنائے گا کہ دنیا میں سے کچھ لے کے جاؤ. دنیا آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہے گی. دنیا تو بے وفائی کرتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے عزم کے ساتھ دنیا گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا پہلے ہی ان کو فارغ کر دیتی ہے. کتنے لوگ ہیں. ہمارے محلے میں ایک نوجوان لڑکا، اس نے فجر میرے ساتھ پڑھی تھی، شام کو مر گیا. فجر میرے ساتھ پڑھی تھی، اس کی شادی تیار تھی، اس کی. اس نے کتنے عزم ہوں گے، اس کے کتنے ارادے ہوں گے، میں نے ایسے کرنا، میں نے ایسے کرنا، شادی پہ ایسے کرنا، ایسے کرنا. دنیا نہیں دیکھتی، اور دنیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اصل فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں. اور دیکھیں آدمی جوانی میں جائے یا بڑھاپے میں جائے، لیکن جائے ایسے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ایسے ہو. جانا تو ہے نا جی. دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کہاں مر جاتا ہے. علامہ احسان فرمایا کرتے تھے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر گئے یا صحابہ کے لیے مرے، ابو بکر کے لیے کسی نے ہم کو مار دیا، اور کیا چاہیے؟ مرتے تو سارے ہی ہیں نا. اگر ہم کوئی اللہ کے دین کے لیے مر گئے، زندگی کسی کام لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. جو کچھ میں نے عرض کیا، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ضرور میری اصلاح فرمائیں، اور اگر ہم میں غلطی ہے تو اپنی اصلاح ضرور فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.